بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو کبشہ کا نام سلیم تھا اور ابو کبشہ آپ کی کنیت تھی۔ وطن اور نسب کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض نے آپ کو فارسی، بعض نے دوسی اور بعض مکی بتاتے ہیں۔ ابو کبشہ غلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر آزاد کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا زمانہ متعین طور پر نہیں بتایا جا سکتا۔ شرف غلامی سے قیاس ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کے قریب تر زمانہ میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ مکہ کے ارباب ثروت اور صاحب و وجاہت مسلمانوں کی عزت و آبرو تک بھی مشرکین کے ہاتھوں محفوظ نہ تھی۔ ابو کبشہ تو غلام تھے، ان کا پشت پناہ کون بنتا؟ اس لیے ہجرت کی اجازت ملنے کے بعد مدینہ چلے آئے اور کلثوم بن ہدم کے یہاں مقیم ہوئے، جن کی زمین پر مسجد قباء بنائی گئی۔ غزوات کے لحاظ سے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جنگ بدر میں شریک ہونے کا شرف حاصل کیا، پھر آپ غزوہ احد اور دوسرے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ کفار قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بے وقوفی یہ بھی تھی کہ آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کنیت ابو کبشہ تھی، آپ کو اسی نسبت سے ابو کبشہ کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ ایک اور وجہ یہ ہے، ابو کبشہ نامی ایک شخص گزرا تھا جو تمام عرب کے خلاف پرستش کیا کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سرے سے بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی تھی، اس لیے عربوں کی مخالفت کے اس اشتراک کی بنا پر لوگ کہنے لگے کہ یہ دوسرا اس کا بیٹا یعنی ابو کبشہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ابو کبشہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری، جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی، اس روز ہوئی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔